तो रवां साल पाकिस्तानी सियासत में कई वाक़यात रूनुमा हुए, लेकिन यहाँ अहम चंद वाक़यात पर नज़र डालते हैं। रवां साल 14 जनवरी को पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने पंजाब की 17वीं सूबाई असम्बली को तहलील किया, जबकि 18 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने खैबर पख्तूनख्वा की 11वीं सूबाई असम्बली को तहलील किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदर ने इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ पर पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात कराने की मंजूरी दी थी, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने 28 मई को सूबे में इलेक्शन कराने का ऐलान किया था। ताहम बाद में वो अपने इस ऐलान से पीछे हट गए थे। इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के बावजूद 23 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने पुलिस एहलकारों की कमी और फौजी एहलकारों के दम फरहमी को जवाब बनाते हुए पंजाब में इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिए थे, जिसकी पैरवी में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी सूबे में इंतखाबात के इनेकाद के लिए 8 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी थी। पीटीआई ने पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 अक्टूबर को इंतखाबात कराने का फैसला कलअदम करार दिया और पंजाब असम्बली के इंतखाबात का शेड्यूल बहाल करते हुए 14 मई को पंजाब में इंतखाबात की तारीख आइन के आर्टिकल 224(1) के तहत अगर असम्बली मुद्दत पूरी होने से कबल तहलील कर दी जाए तो उसके बाद 9वें दिन में इलेक्शन करवाना लाजिम है। तहम तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद अब तक इन दोनों सूबों में भी इंतखाबात नहीं हो सके और अब ये इंतखाबात भी दीगर सूबों और कौमी असम्बली के इंतखाबात के साथ ही मुनक्किद होने का ऐलान किया गया है। इंतखाबात में अल्तवा की सरकारी वजह साबका हुकूमत की जानिब से नई मरदमशुमारी की मंजूरी बताई गई थी, जो मुश्तरका मफादात को नस्ल के इजलास में दी गई। साबका हुकूमत का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन को मुल्की आबादी के ताज़ा तखमीने की बुनियाद पर इंतखाबी हलकों को असरनु हदबंदी करनी होगी। फिर रवां साल 5 मार्च को पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा ने चैनल्स पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तकारीर और बयानात दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी। पैमरा ने तमाम सेटेलाइट चैनल्स को हिदायत जारी की कि इमरान खान का बयान, गुफ्तगू या खिताब चैनल्स पर लाइव या रिकॉर्ड नशर न किया जाए। वो इश्तियाल अंगेज बयानात से रियासती इदारों और अफसरान के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। रवां साल मार्च में पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को गिरफ्तार करने लाहौर में उनकी रिहाइश का जमान पार्क पहुंची तो वहां पुलिस और पीटीआई कारकुनान के दरमियान शदीद झड़पें हुई। पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान होने वाली झड़पों के दौरान गाड़ियां और ट्रैफिक सेक्टर में सरकारी तंसीबात को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस तसादुम में 3 वाटर कैनन और पुलिस की 10 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि एक बस को भी जज्बी नुकसान पहुंचाया गया और वाटर टैंकर को मुकम्मल तौर पर जला दिया गया। इस तरह 3 वाटर कैंस का 58.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जबकि 42,50,000 मालियत का वाटर टैंकर मुकम्मल तौर पर जला दिया गया। ज़मान पार्क में तमाम गाड़ियों का 1,10,90,000 रुपए का नुकसान हुआ, जबकि ट्रैफिक सेक्टर शादमान में 8 मोटरसाइकिलें भी जला दी गई, जिनकी मालियत 23 लाख रुपए, वायरलेस सेट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को 35 लाख, जबकि कैमरे, कंप्यूटर सिस्टम क्षेत्रों की मद में 11 लाख का नुकसान पहुंचाया गया और पेट्रोलियम बम की वजह से लगने वाली आग से रोजनामचे का 3 साल का रिकॉर्ड चल गया। अप्रैल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदियाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस में चीफ जस्टिस बंदियाल के अलावा 8 जजेस जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद को बतौर फरीक शामिल किया गया है। रेफरेंस के मतन में कहा गया था कि चीफ जस्टिस बंदियाल ने पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज किया है। चीफ जस्टिस की दरख्वास्त की समाअत के लिए बेंच की खुद सरबराही करके मिसकंडक्ट के मरतब हुए, जबकि बाकी 7 जजेस भी पार्लियामेंट के बिल पर समाअत और इसे मुअत्तल करके आइन, कानून और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मरतब हुए। 9 मई 2023 को साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम को इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उनकी पार्टी ने मुजाहिरों की कॉल दी। गिरफ्तारी के साथ ही इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क भर में मुजाहिरे शुरू हो गए। मुल्क भर में हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान मुश्तिल अफराद ने फौजी तंसीबात बशमूल कोर कमांडर लाहौर की रिहाइशगाह और पाकिस्तान भर में रियासती इमलाक को नुकसान पहुंचाया। मुजाहिरों में शिद्दत आने के बाद वजारत दाखिला ने मुल्क भर में मोबाइल डाटा सर्विस मुअत्तल करने का हुक्म दिया और मुख्तलिफ इलाकों में पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी गई। 20 मई को हुकूमत पाकिस्तान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन तश्कील दिया। कमीशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल थे।
جس کے بعد کمیشن کے قیام کے خلاف پی ٹی آئی اور دیگر نے درخواستیں دائر کی تھی، جس پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی تھی۔ عدالت نے سماعت کے بعد اپنے فیصلے میں کمیشن کو آئندہ سماعت تک مزید کارروائی سے روک دیا تھا، اور عدالت نے آڈیو لیکس پر تحقیقاتی کمیشن کے بارے میں حکومتی نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا تھا۔ پھر 9 مئی کو سابق پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی گرفتار کے بعد ملک بھر میں ہوئے پرتشدد احتجاج کے دوران فوجی تنصیبات اور ریاستی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جس کے بعد فوج نے اس دن کو ملک کی تاریخ کا ایک سیاہ باب قرار دیا تھا اور توڑ پھوڑ میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عزم کیا۔ ثانیہ 9 مئی کے بعد حکومت نے مزید سخت قدم اٹھاتے ہوئے ریاستی اور فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والوں کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ سمیت متعلقہ قوانین کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لانے کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کی قومی سلامتی کمیٹی نے بھی توثیق کی تھی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات کی روشنی میں 102 افراد گرفتار کیے گئے اور ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع کیا گیا ہے، اور فوجی عدالتوں میں ٹرائل میں جو قصوروار ثابت نہیں ہوگا وہ بری ہو جائے گا۔ پھر 5 اگست 2023 کے دن اسلام آباد کے سیشن عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں 3 سال قید سنائی۔ جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ سربراہ پی ٹی آئی الیکشن ایکٹ 174 کے تحت 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے، اور اس جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 6 ماہ قید کی سزا کاٹنا ہوگی۔ بعد ازاں سربراہ پی ٹی آئی کو 5 سال کے لیے سرکاری عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا، اور پولیس نے ان کی رہائش گاہ زمان پارک سے گرفتار کر لیا۔ پھر اگست میں پاکستان میں سال 2018 کے عام انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی قومی اسمبلی کی مدت 12 اگست 2023 کی رات 12 بجے مکمل ہوئی، اور اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مقررہ مدت سے قبل ہی 9 اگست کو اسمبلی تحلیل کر دی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری صدر مملکت عارف علوی کو ارسال کی گئی، اور صدر مملکت کے دستخط کے بعد قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ پھر 11 اگست کو گورنر سندھ کامران ڈسوری نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ایڈوائس پر صوبائی اسمبلی تحلیل کی۔ 12 اگست کو گورنر بلوچستان ملک عبدالوالی کاکڑ نے بلوچستان اسمبلی تحلیل کی۔ 14 اگست کو نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ملک کے 8ویں نگراں وزیر اعظم کی حیثیت سے عہدے کا حلف اٹھایا، جس کے ساتھ ہی شہباز شریف کی 16 ماہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نو منتخب نگراں وزیر اعظم سے حلف لیا۔ انوار الحق کاکڑ نے 2008 میں کیاف لیگ کے ٹکٹ پر کوئٹہ سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا۔ پھر وہ 2013 میں بلوچستان حکومت کے ترجمان رہے، اور جب بلوچستان عوامی پارٹی بنی تو ان کے بانی رہنماؤں میں شامل رہے۔ انوار الحق کاکڑ 2018 میں سینیٹر منتخب ہوئے، اور وہ سینیٹ کی قائم کمیٹی سمندر پار پاکستانی کے چیئرمین بھی رہے۔ بعد ازاں 17 اگست کو جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھایا، جبکہ 18 اگست کو علی مردان ڈومکی نے نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا حلف اٹھایا۔ رواں سال 17 اگست کو پنجاب کے شہر جڑانوالا میں توہین مذہب کے مبینہ واقعے پر مشتعل افراد نے 4 گرجا گھروں، کئی مکانوں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی تھی، جس کے بعد پولیس نے 100 سے زائد افراد کو گرفتار کیا اور ضلع بھر میں دفاع 144 نافذ کر دی تھی۔ پولیس نے جڑانوالا واقعے کے دونوں مرکزی ملزمان کو گرفتار کیا تھا۔ گرفتار ملزمان سگے بھائی ہیں۔ بعد ازاں ثانیہ جڑانوالا 2 افراد کی ذاتی رنجش کے باعث پیش ہونے کا انکشاف سامنے آیا۔ ملزم پرویز نے ذاتی رنجش پر مخالف راجہ امیر کو پھنسانے کے لیے ہولناک منصوبہ تیار کیا تھا۔ پھر 21 جون کو صدر مملکت عارف علوی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس پاکستان تعیناتی کی منظوری دی تھی، جس کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا تھا کہ تعیناتی کا اطلاق 17 ستمبر 2023 سے جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ پر ہوگا۔ صدر مملکت نے چیف جسٹس کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 175(a)(3) کے تحت کی۔ بعد ازاں 17 ستمبر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ صدر مملکت عارف علوی نے ان سے حلف لیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے فیصلوں کے اندر ہمیشہ ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی پر زور دیا۔ بطور جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بہت سے اہم فیصلے دیے ہیں، جن میں عدلیہ سمیت کسی بھی ادارے کے لیے محترم کا لفظ استعمال نہ کرنے کی آبزرویشن دینا شامل ہے۔ 9 مئی کو ملک بھر میں ہونے والے ہنگاموں، بالخصوص فوجی تنصیبات پر حملوں کے بعد پی ٹی آئی زیر عتاب رہی، اور پی ٹی آئی کی کئی رہنما اور ہزاروں کارکن گرفتاریوں اور مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد کئی پی ٹی آئی کے سابق ممبران اسمبلی یا رہنما پارٹی کو خیرآباد کہہ چکے ہیں۔ ان میں سے وہ رہنما بھی شامل ہیں جو جماعت میں نمایاں مقام رکھتے تھے اور مظاہروں کے بعد گرفتار کر لیے گئے تھے۔
ان میں سے کچھ نے 2 یا 4 دن جیل میں گزارنے کے بعد رہائی پر پریس کانفرنس کے ذریعے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان، تو کچھ نے بغیر گرفتاری اور پریس کانفرنس کے ہی پی ٹی آئی سے دوری اختیار کرنے کا اعلان کیا، جبکہ کچھ اب بھی زیر حراست ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سربراہ پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں 3 سال کی سزا معطل کر دی، جس کے بعد انہیں اڈیالہ جیل میں ہی سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ پھر 30 ستمبر کو وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے کیس سے متعلق چالان آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں جمع کرایا، جس میں سربراہ پی ٹی آئی کو قصوروار قرار دیا گیا۔ سائفر کیس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت سربراہ پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد کر چکی ہے، تاہم سربراہ پی ٹی آئی نے صحت جرم سے انکار کیا ہے اور عدالت سائفر کیس کی کارروائی پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر نشر کرنے پر مکمل پابندی عائد کر چکی ہے۔ عدالت کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر سائفر کیس کی کوئی کارروائی نشر نہیں ہوگی۔ 21 اکتوبر 2023 کے دن 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف 4 سال کی خود ساختہ جلا وطنی ختم کرنے کے بعد وطن واپس آئے۔ ان کی واپسی کا اولین مقصد آئندہ عام انتخابات سے قبل اپنی جماعت نون لیگ کو سیاسی طور پر منظم اور مضبوط کرنا ہے۔ ایون فیلڈ کیس میں نواز شریف کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی، جبکہ العزیزیہ کیس میں نواز شریف کو 7 سال کی قید کی سزا ملی تھی، تاہم وہ قید کی سزا ادھوری چھوڑ کر نومبر 2019 میں لاہور سے علاج کے سلسلے میں 8 ہفتوں کے لیے بیرون ملک گئے تھے۔ نیب نے نواز شریف کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس، العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس اور فلیگ شپ ریفرنس دائر کیے تھے۔ وطن واپسی پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کے العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں قید کی سزا پر نااہل پانے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو باعزت بری کیا۔ اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ ایون فیلڈ ریفرنس میں نیب کورٹ کی سزا کالعدم قرار دے چکی تھی، جبکہ فلیگ شپ ریفرنس نیب کی جانب سے واپس لینے پر ختم کر دیا گیا تھا۔ ملک میں اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد پاکستان میں انتخابات کے انعقاد میں تاخیر کا شکار رہا، جس کے بعد بالآخر پاکستان میں عام انتخابات کی تاریخ سامنے آئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صدر پاکستان سے مشاورت کے بعد ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات 8 فروری 2024 کو منعقد کروانے کا اعلان کیا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم پر آئندہ عام انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری شیڈول کے مطابق عام انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری 2024 کو ہی ہوگی۔ 2 دسمبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکم پر پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اقرا حافظ کو اجازت۔